آپ نے وصیت فرمائی ہوئی تھی، آپ نے کھانوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ 22 قسم کے کھانے، 22 قسم کے کھانوں کے نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ میرے جب وصال ہو جائے، میں دنیا سے جاؤں تو یہ 22 قسم کے کھانے پکانا اور پکا کر فقراء کو کھلا دینا۔ تو جس بندے کی شان اور مقام یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا ہو کہ وہ خود فقراء کو اتنا کھلاتا ہے، اس کے اپنے مالی معاملات اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اسے دنیا داروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، دنیا داروں کے دروں پر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کبھی کسی کے دسترخوان پر کبھی کسی کے خوشہ چین نہ بنے، صرف گدائی کی تو مصطفیٰ کی گدائی کی تو آمنہ کے لال کی گدائی کی، اسی لیے ہم ان کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اور عصر حاضر کے اندر اگر کسی کی تحقیقات کے اوپر، جس کی عقائد کے باب میں تحقیقات کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان، جن کی تحقیقات کے اوپر آنکھیں بند کر کے، کہ جس سے آپ کو گستاخی کا کوئی شائبہ نظر نہیں آئے گا، کوئی شک نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ دل کے اندر ملال آ جائے کہ یار ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، کوئی قرآن کے خلاف، کوئی حدیث مصطفیٰ کے خلاف نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ ہیں کہ جن کی تحقیقات کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی تحقیق آپ کی کتاب و سنت کے، قرآن و سنت کے منافی اور مخالف نظر نہیں آتی۔ پھر یہ تو ایک طرف آ گئی، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اب حدیث کے اوپر کلام کرتے ہیں تو ایسے محدثانہ کلام کرتے ہیں، ایسے محدثانہ نکات کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں جب حدیث کی بات کرتے ہیں تو محدث اعظم کہلواتے ہیں، اگر فقہ کی طرف چلتے ہیں تو فقیہ اعظم کا لقب ملتا ہے، اور اگر آپ تفسیر کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو مفسر اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر میدان کے اندر ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ آپ اس میدان میں جس میدان کے اندر بھی آتے ہیں وہیں پر آ کر اپنا سکہ بٹھا دیتے ہیں۔ اور آپ تصانیف میں دیکھیے، آپ نے جو امت کے لیے 1000 تصانیف چھوڑی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے دیکھو فتاوی رضویہ آتا ہے، اور یہ العطایہ عن نبویہ جس کا نام آپ نے رکھا فتاوی رضویہ، یہ 32 جلدوں پر مشتمل اتنی ضخیم کتاب ہے کہ اس زمانے میں جب اورنگزیب عالمگیر فتاوی لکھوانے کا آرڈر کرتا ہے تو 500 علماء مل کر فتاوی عالمگیری لکھتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی انڈیا بھی کہا جاتا ہے، 500 علماء، اور جلدوں کی تعداد کتنی ہے؟ فقط 8۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اکیلے ہیں، اور اکیلے اٹھاتے ہیں قلم، فقہ کے مسائل کے اوپر لکھنا شروع کرتے ہیں تو 32 جلدوں پر مشتمل ہمارے سامنے فتاوی رضویہ نظر آتا ہے، 32 جلدوں پر مشتمل۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ آپ جب حاشیہ تحریر کرتے ہیں جد الممتار کے عنوان سے، اللہ اکبر، دبئی سے وہ شائع ہوتا ہے، عربی کے اندر، اردو کے اندر نہیں، عربی کے اندر آپ نے وہ تحریر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ رد بدعات کی بات آتی ہے، کسی بندے نے اس دور کے اندر یہ فتویٰ دے دیا، دلی کا کوئی سجادہ نشین تھا، اس نے یہ بات کر دی کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور پھر باقاعدہ طور پر اس فن کے اندر الزبدۃ الزکیہ کے عنوان سے کتاب تحریر فرماتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے یہ دلائل دیے کہ کسی کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا، وہ تعظیم کی نیت سے ہو، وہ عبادت کی نیت سے ہو، وہ حرام ہے، فقط سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس فن کے اوپر بھی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ پھر یہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ لکھتے ہیں، اس دور کے اندر بڑے بڑے شعراء آپ کے پاس اپنا کلام لے کر آتے ہیں کہ جناب اس کلام کی کوئی اصلاح کر دیں۔ کسی نے شعر لکھا اس دور کے اندر، بڑے بڑے کلام ہیں، میرے پاس یہ 20 نمونے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے شعر لکھا، اس نے کہا کہ کب ہیں درخت روضائے والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے کہا جی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے نا، اس کے سامنے جو درخت ہے نا، یہ ایسے ہے کہ جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ نے جب یہ شعر سنا نا تو آپ علیہ رحمہ جلال آ گیا، آپ نے فرمایا تم نے یہ بات کیسے کر دی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات گرامی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا، خاتم الانبیاء والرسل، خاتمیت کا تاج جن کے سر پر پہنایا، ان کی اتنی شان ہے، اور تم نے ان کے روضہ مبارک کو
خیمہ لیلا کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. تو کہا جی پھر کیا کہیں اس شعر کو کیسے درست کریں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ کب ہیں درخت خیمہ لیلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. یہ کہو نا، اگر کہنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی شان بیان کرنا چاہتے تو پھر یہ بات کرو. سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار. کہتے ہیں جب میں حضور کے در پر جاتا ہوں نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. کہتے ہیں میں حضور کے در پر جاتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ یہاں پہ سجدہ کر دوں، دل کرتا ہے یہاں پر سجدہ کر دوں. جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے تھے. حضرت معاذ ابن جبل جب آئی یمن سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جھکنے لگے. آپ نے فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں یمن کے اندر دیکھا ہے جب بادشاہ کو یا کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ کرنا ہے تو فقط اللہ رب العالمین کو کرو، سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دل مچلتا تھا کہ حضور کو سجدہ کریں، لیکن شریعت نے جکڑا ہوا تھا، شریعت کی بیڑیاں پاؤں کے اندر پڑی ہوئی تھیں، اسی لیے سجدہ نہیں کرتے تھے، سجدہ فقط اللہ کو کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے جب میں روضہ مصطفیٰ کے سامنے جاتا ہوں تو پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے دل کو روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان کا امتحان یہ ہے کہ جب حضور کے روضے کے سامنے ہو تمہارا دل بھی کر رہا ہے پھر بھی اپنے سر کو روک کر رکھو اور سجدہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرو. اس کے علاوہ جب آپ علیہ رحمہ مختلف میدانوں کے اندر قدم اٹھاتے گئے، اس کے علاوہ ایک اور فن ہے جس کو تخریج کا فن کہتے ہیں. حدیث تلاش کرنی ہو نا تو اس کو پھر ہم مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تخریج کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑی خوبصورت اور ضخیم کتاب تحریر فرمائی جس کا نام رکھا الروض البہیج فی آداب التخریج، اور یہ اپنے اس فن کے اوپر سب سے پہلی کتاب تھی. اس سے قبل اس فن کے اوپر کسی کو قلم اٹھانے کی توفیق نہ مل سکی. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس فن کے اوپر باقاعدہ کتاب تحریر فرمائی. اور اس کے علاوہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 250 سے زیادہ اقوال، احادیث کی تشریحات، مفسرین کے، محدثین کے، یہ تمام کے تمام 250 سے زائد اقوال ایک رسالے کے اندر جمع کر دیے. حدیث کی معرفت کرنی ہے، حدیث کو کب اپنانا ہے کب چھوڑنا ہے، حدیث کو ضعیف اگر آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، 250 اقوال اس کے اوپر آپ نے لکھے. اور اس کے علاوہ علم غیب کی جب بات آئی، لوگوں نے حرم کے اندر گئے تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ تو بریلوی تو رسول اللہ کے علم کو بڑھا چڑھا کر پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں، اللہ کے علم کے برابر. تو آپ علیہ الرحمہ نے فقط 8 گھنٹوں کے اندر، صرف 8 گھنٹوں کے اندر، 8 گھنٹوں کے اندر بغیر لائبریری کے الدولۃ المکیہ تحریر فرمائی. اس کے اندر 2 جلدوں پر ہے الدولۃ المکیہ. اس کے اندر آپ نے یہ مسئلہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اور جو مخلوق کا علم ہے، جو رسول اللہ کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ اتنی بھی برابری نہیں ہے کہ جتنی ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے. بھئی اگر ہم یہ کہیں نا کہ اللہ رب العالمین کا علم سمندر ہے اور مصطفیٰ کا علم ایک قطرہ ہے تو اللہ نے فرمایا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ اتنی بھی برابری حاصل نہیں ہے، اتنی بھی فوقیت نہیں دے سکتے. یہ آپ نے اس بات کے اندر تحریر فرمایا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر نبی رسول کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، اور ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا ناخدا کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا. اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد، اے ہمارے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. اللہ اکبر. یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی. آخری بات کر کے
تو میں یہ بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ حضور کی نعت لکھتے ہیں تو نعت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی نعت کہنا یہ پل صراط پر چلنے سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے. کہ حضور کی نعت کہنا ایسے ہے جیسے پل صراط پر چل، اس سے بھی زیادہ خطرناک. اس لیے کہ اگر ادھر آپ نے ذرا سا پٹڑی سے نیچے اترنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب الفاظ استعمال نہ کیے تو ادھر جہنم میں جا کر گرو گے کہ حضور کی شان کے اندر تنقیص کر دی. اور اگر ادھر تھوڑا سا غلو کر لیا کہ شان کو بڑھا دیا تو ادھر تم غلو کرتے کرتے پھر جا کر جہنم کے اندر گرو گے. تو ہاں حمد کہنا آسان ہے کہ اس میں راستہ بالکل واضح ہے، صاف ہے. جتنا غلو کرو اللہ رب العالمین کی شان میں، جتنی بھی بات کرنا چاہو اس کو، ساری شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. جتنی اس کا مقام کوئی بڑھا کر بیان کر سکتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے کم ہے. اس میں جتنا مرضی کرو. تو آپ نے جب نعت لکھی نا تو نعت کے میدان کے اندر بھی جب آتے ہیں تو اپنا سکہ بنواتے ہیں. مثلاً ایک دو شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ فرمایا کہ تم یہ سورج نکلتا ہوا دیکھتے ہو نا، یہ سورج دیکھتے ہو نا، باہر نکلا ہوا ہے، آج بھی نکلا ہوا ہے. اس کی روشنی پوری کی پوری دنیا کو منور کر دیتی ہے. سورج کی روشنی پوری دنیا کو منور کر دیتی ہے، پورے عالم میں اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. تو آپ علیہ رحمہ کا شعر سنیے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو سارے جہان کو روشنی بانٹ رہا ہے، سارے جہاں کو ضیاء بانٹ رہا ہے، جو سارے جہاں کو منور کر رہا ہے، جس کو کرسے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نانے سوختہ. ترجمہ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم جس کو یہ سورج کہتے ہو، آفتاب کہتے ہو، جس کو کہتے ہو کہ یہ پوری کی پوری عالم کے اندر روشنیاں بانٹ رہا ہے، ضیائیں بانٹ رہا ہے، اگر اس کی روشنی کی بات کرتے ہو تو اس کی روشنی کی صرف اتنی ہی حیثیت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر موجود ایک جلی ہوئی روٹی کی طرح. اللہ اکبر. یہ ایسے ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہو. تو جب جلی ہوئی روٹی کی یہ شان ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کیا معاملہ کیا ہوگا. پھر صحیح جو سالم روٹی ہے یا جو دیگر معاملات ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. کہا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنی ہے تو پھر قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے آپ نے علیہ الرحمہ نے یہ الفاظ استعمال کیے. پھر ایک جگہ پر آپ نے فرمایا برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ. آپ نے فرمایا تم یہ دیکھتے ہو نا کہ چاند کے اوپر جو نشان پڑا ہوا ہے تو وہ نشان کیوں ہے؟ یہ چاند کے اوپر نشان نظر آتا ہے نا، داغ. آپ نے کہا یہ چاند عشق کی بات ہے یہ، اور عشق کے اظہار کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. عشق کو جب آپ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے نا تو پھر آپ بات ہی اس طرح کی کرتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے. تو آپ نے فرمایا یہ جو چاند کے اوپر نشان نظر آ رہا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی نورانی انگلی، حضور کے مبارک ہاتھ کی نورانی انگلی ایک مرتبہ چمکی تھی، ایک مرتبہ چمکی. وہ چمکی تو اس کی چمک چاند کے اوپر پڑ گئی جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کے اوپر نشان پڑ گیا. اللہ اکبر. کیسا عشق ہے. اس عشق کی کوئی مثال جہاں میں نہیں ملتی. کہیں اس عشق کی کوئی مثال جہاں میں نہیں ملتی. آپ کا یہ عشق ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ پر آپ نے جتنے بھی اشعار کہے، ایک ایک شعر آپ کو حدیث مبارکہ کا براہ راست ترجمہ نظر آئے گا. ایک ایک شعر. جس طرح جمع الجوامع کے اندر یہ روایت مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں نا، تو میں نے جب آپ کو دیکھا تھا نا بچپن میں، جب آپ پنگوڑے کے اندر ہوتے تھے، جب آپ مہد کے اندر پنگوڑے کے اندر ہوتے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کو تب دیکھا تھا تو آپ کی علامات نبوت تب سے میرے اوپر ظاہر ہو رہی تھیں. وہ علامتیں کیا ظاہر ہو رہی تھیں؟
آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھا کہ جب آپ اپنے جھولے کے اندر لیٹے ہوتے اور یوں بچوں کا جب ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا، تو آپ نے کہا انگلی کا اشارہ آپ نے اوپر کیا ہوتا، جب جھولا ہلتا آپ کی انگلی بھی ہلتی، تو انگلی کے ہلنے کے ساتھ ساتھ چاند کے اندر بھی جنبش پیدا ہو جاتی۔ یہ جم الجوامع کے اندر روایت ہے حضرت عباس سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔